بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں خرم رضا آپ کو اردو کلاس خرم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویورز، آج کی ہماری یہ ویڈیو ایس ایس ٹی ٹیسٹ پریپریشن کے حوالے سے ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ایس ایس ٹی کے تمام پاس پیپرز کا اردو پورشن حل کریں گے۔ یہ وہ ٹیسٹ ہے جو حال ہی میں ہوئے تھے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے اردو پورشن کی طرف۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہر بار کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اردو کلاس وذ خرم کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے ٹیسٹ کی طرف، یعنی اردو پورشن کی طرف۔ یہ 15 تاریخ والا پیپر ہے اور اسی حساب سے تمام جو تاریخ وائز پیپر ہوئے تھے، ٹھیک ہے، ڈیٹ وائز 15, 16, 17, 18, 19 اور 20، ان تمام پیپرز کا جو ہے وہ اردو پورشن ہم حل کرنے جا رہے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے سوالات کی طرف۔ سر سید کی والدہ کس صوفی شاعر کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی؟ اس کا جواب ہے جی خواجہ میر درد۔ اوور کوٹ کس مشہور مصنف کا افسانہ ہے؟ غلام عباس۔ مرثیہ کا لفظ رسا سے نکلا ہے جس کے معنی ہے مرنے والے کی تعریف۔ غزل گانے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ غزل سرا، یعنی غزل گانے والا۔ ایک ہوتا ہے غزل گو، غزل گو کا مطلب ہوتا ہے غزل لکھنے والا۔ استعارہ کے لفظی معنی کیا ہیں؟ جواب ہے جی ادھار لینا۔ کلام میں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جن کی آپس میں مناسبت ہو کیا کہلاتا ہے؟ مرآت النظیر۔ منشی پریم چند کا اصل نام کیا ہے؟ دھنپت رائے۔ حالی نے سر سید کی سوانح حیات کس نام سے لکھی؟ حیات جاوید۔ تنقید کا باقاعدہ آغاز کس کتاب سے ہوا؟ مقدمہ شعر و شاعری۔ اردو مضمون نگاری کی ابتدا کس مصنف نے کی؟ سر سید احمد خان۔ ویورز، یہ تھا 15 تاریخ والا پیپر۔ تو 16 تاریخ والے پیپر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اردو نظم کا بانی کسے کہا جاتا ہے؟ نذیر اکبر آبادی کو۔ اردو غزل کی ابتدا کس شاعر نے کی؟ امیر خسرو۔ اگر سوال یوں ہو کہ اردو غزل کا باوا آدم کسے کہتے ہیں، یا اردو شاعری کا باوا آدم کسے کہتے ہیں، تو اس کا جواب ہوگا پھر ولی دکنی۔ مصرع کے لغوی معنی کیا ہیں؟ دروازے کا پٹ۔ مرزا غالب کا اولین تخلص کیا تھا؟ اسد۔ سوانح مولانا روم کس مصنف کی کتاب ہے؟ مولانا شبلی۔ اردو کا پہلا ڈرامہ نگار کسے کہا جاتا ہے؟ امانت لکھنوی کو۔ مرزا غالب نے کلکتے کا سفر کس مقصد کے لیے کیا؟ پینشن کے لیے کیا۔ اردو معلی کس شاعر کی کتاب ہے؟ مرزا غالب کی۔ شہاب نامہ کس مصنف کی آپ بیتی ہے؟ قدرت اللہ شہاب کی۔ شبیر حسین کس شاعر کا اصل نام ہے؟ جوش ملی آبادی کا۔ یہ 17 تاریخ والا پیپر آ گیا۔ مضمون اور مقالے میں کیا فرق ہے؟ تاثراتی اور تحقیقاتی، کیونکہ مقالے میں تحقیق ہوتی ہے۔ ادارہ دارالمصنفین کس نے قائم کیا؟ مولانا شبلی نعمانی نے۔ مولانا شبلی نعمانی کی کتاب المامون میں کس کی سوانح لکھی؟ خلیفہ مامون الرشید کی۔ وہ اسم جس پر کام کا اثر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ بالکل آسان ہے، مفعول۔ اردو میں مرثیے کس حیت میں لکھے گئے ہیں؟ مسدس میں لکھے گئے ہیں۔ نوحہ اور سلام کس صنف کی ذیلی اصناف ہیں؟ سوز کی۔ ضرب کلیم کس شاعر کا شعری مجموعہ ہے؟ علامہ اقبال کا۔ انگریزوں نے فورٹ ولیم کالج کب قائم کیا؟ 1800 عیسوی میں۔ ناول
کس زبان کا لفظ ہے؟ اطالوی زبان کا لفظ ہے۔ اردو مرثیہ نگاری کا آغاز کس شہر سے ہوا؟ دکن سے ہوا۔ اب 18 تاریخ والا پیپر ہے یہ۔ ادب کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی۔ اس میں معرفہ کی اقسام ہیں 4۔ وہ اسم جو کسی عام جگہ، شخص یا کسی چیز کے لیے بولا جائے وہ کیا کہلاتا ہے؟ اس میں نکرہ، نہایت آسان سوال۔ داستانوں کی جگہ کس صنف نے لی ہے؟ ناول نے۔ قصیدے کے کس حصے نے غزل کی بنیاد رکھی؟ تشبیب۔ اردو کا پہلا افسانہ نگار کسے کہا جاتا ہے؟ منشی پریم چند۔ غالب کس خاندان سے تعلق رکھتا تھا؟ ترک خاندان سے۔ نظم مد و جزر اسلام کس شاعر کی تخلیق ہے؟ مولانا حالی یا مولانا الطاف حسین حالی ان کا مکمل نام ہے۔ پاکستان کا قومی ترانہ کس حیت میں ہے؟ مخمس میں۔ کلام میں ایسا لفظ لانا جس کے 2 معنی ہو یا ذو معنی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں ایہام۔ 19 تاریخ والا جو ہے وہ پورشن یعنی پیپر شروع ہوا چاہتا ہے۔ اردو کے پہلے عوامی شاعر کا نام؟ نذیر اکبر آبادی۔ انگریزی ایسے کو اردو میں سب سے پہلے کس نے متعارف کرایا؟ سر سید احمد خان نے۔ بچوں کے پہلے اردو شاعر کون ہیں؟ اسماعیل میرٹھی۔ کلام میں کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کیا کہلاتا ہے؟ تلمی۔ خاقانی ہند کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ ابراہیم ذوق کو۔ اردو کے کس شاعر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے جی؟ میر تقی میر۔ الفاظ جو قافیے کے بعد مکرر آئیں یعنی وہی آئیں اور بالکل یکساں ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟ ردیف، یعنی وہ الفاظ تبدیل نہیں ہوتے، وہی الفاظ استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ اردو کے پہلے ناول کا نام کیا ہے؟ مرات العروس۔ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جو مجازی معنی میں استعمال ہو کیا کہلاتا ہے؟ محاورہ۔ اردو ادب کی پہلی کتاب کون سی ہے؟ سبرس۔ یہ تھے 19 تاریخ والے سوالات، یہ 20 تاریخ والے سوالات ہیں۔ شاہین کے عنوان سے کس شاعر کی نظم نے اردو ادب میں شہرت پائی؟ آپ سب جانتے ہیں، علامہ محمد اقبال۔ اردو حروف تہجی میں گ کے بعد کیا آتا ہے؟ نہایت آسان ہے، لام۔ مصور غم کس مصنف کو کہا جاتا ہے؟ یہ ہیں جی راشد الخیری۔ امیر خسرو اردو شاعری کا ہے امام، یعنی اردو شاعری کی ابتدا ان سے ہوتی ہے۔ فانی بدایونی کو خال کا امام کہا جاتا ہے، ریاضیات کا امام فانی بدایونی کو کہا جاتا ہے۔ مزاحیہ شاعری کا امام کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ اکبر الہ آبادی کو۔ اردو زبان کے کل کتنے حروف تہجی ہیں؟ 37۔ بعض اوقات 52 بھی کہتے ہیں، جو مرکب حروف ہیں یعنی بھے، پھے، تھے، ٹھے وغیرہ کو ملا کر، لیکن جو اردو کے حروف تہجی ہیں وہ 37 ہی ہیں، ان کو ملا کر جو ہے وہ 52 بنتے ہیں، لیکن جب حروف تہجی کی بات ہوگی صرف 37 ہی آپ جو ہے وہ ٹک کریں گے۔ ریختہ کا مطلب کیا ہے؟ بکھرے ہوئے الفاظ۔ اعراب کی لفظی معنی ہے حرکات۔ قصیدہ کا لفظ خال سے ماخوذ ہے، قصد سے ماخوذ ہے۔ تو یہ تمام جو گزشتہ پیپرز میں اردو کے سوالات آئے تھے، میں نے یہاں پر وہ تمام آپ کو حل کر کے بتا دیے ہیں۔ آپ ان کا چاہیں اسکرین شاٹ لے کر ٹیسٹ بھی بنا سکتے ہیں اور ویسے بھی ان کو یاد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے لائک کیجیے گا اور اپنی قیمتی آراء ہم کمنٹ سیکشن میں ہم تک ضرور پہنچائیے گا اور اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔